بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حق العظیم صلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین وذریاتہ المبارکین وصحابتہ الاکرمین وازواج امہات المؤمنین صلاة موصولة تتردد الی یوم الدین۔ آج ہمارا بہت سارا طبقہ ہے، خاوند بیوی، ماں باپ، اولاد، والدین، دوست احباب، یا کہیں ملازم ہیں تو وہ آفیسر اور ملازم، ان کے درمیان نفرتیں، جھگڑے، بغض، اناد اور دشمنیاں ہیں، اور سب سے زیادہ مسائل بنتے ہیں جب خاوند بیوی کے درمیان میں شیطان نما لوگ اندر داخل ہوتے ہیں جو ان کی ہنستے بھستے گھرانے کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ عمدہ اور بہترین انداز میں خوشیوں بھری زندگی ہو رہی ہوتی ہے اور اچانک زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو ہی روپیہ جوڑ کے، پیسہ جوڑ کے وہ باہر ملک کاروبار کے لیے جاتے ہیں، پیچھے اس کی اہلیہ کے ساتھ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے واقعات آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، کسی اور کے ناجائز تعلقات آ جاتے ہیں، وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں اور وہ غربت سے گزارتے اب جو ہی خوشحالی آنا شروع ہوتی ہے اسے لوگ سبز باغ دکھاتے ہیں اور درمیان میں داخل ہو کے ہنستے بھنستے گھرانے، معصوم بچوں کی مائیں اور باپ آپس میں طلاق کی اس نفرت انگیز لفظ کے ساتھ جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو نفرتیں ہوتی ہیں، جو آپس میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اندر لوگ درمیان کے لوگ گھستے ہیں۔ آج ایک عظیم عمل میں اس حوالے سے دے رہا ہوں، اگر اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ العزیز خاوند بیوی میں لڑائی نہیں ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، نفرت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ اپنے کرم سے اس وظیفے کی برکت سے آپس میں شیر و شکر فرما دیں گے، آپس میں محبت ڈال لیں گے، اور اس عمل کی برکت سے جو درمیان میں کوئی شیطان گھس کے آیا ہے یا کوئی انسان گھس کے آیا ہے، کوئی اپنا بن کے آیا ہے جو غیر تھا، غیروں کے انداز میں کسی اور کو استعمال کر کے خاوند بیوی کے درمیان میں، بہن بھائی کے درمیان میں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں، یا اپنے دوست احباب کے درمیان میں نفرت اور بغض دوریاں آئی ہیں۔ اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے اللہ مؤلف بینہم واصلح ذات بینہم کی کیفیت بنا دیں گے۔ ہم اس دعا کی کریں گے تو اللہ آپس میں الفت بھی، محبت بھی کر دیں گے۔ یحبونہم کا حب اللہ، ویسے محبت کریں گے جیسے اللہ کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، ایسے خاوند بیوی کا پیار آپس میں شروع ہو جائے گا۔ عمل یہ کرنا ہے خلوص نیت کے ساتھ، اللہ جل جلالہ سے دعا مانگنی ہے اور اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا ہے، باوضو بیٹھنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ایک خوشبو کی شیشی لے لیں، عطر لے لیں، یا اسی طریقے سے کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، پانی لے لیں، تو اس کو سامنے رکھ کے آپ نے 11 مرتبہ اول 11 مرتبہ آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، نہیں تو کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ درمیان میں پارہ نمبر 28 کی سورہ جمعہ سورہ جمعہ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ 7 مرتبہ پڑھ کے سورت آپ نے خوشبو پہ بھی دم کر لیں، اور آپ جو ہے کہ پانی پہ بھی دم کر لیں۔ آپ کھلائیں پلائیں جتنے دن پلا سکتے ہیں۔ خاوند اگر چاہتا ہے بیوی محبت کرے، یہ دم کر کے بیوی کو کھلائے، بیوی چاہتی ہے وہ پانی پہ دم کر کے خاوند کو اس کو پلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خوشبو ہے یہ خوشبو لگائیں۔ اگر دو صحباب کے اندر نفرت ہے، آپس میں ایک ملازم ہے اس کا آفیسر تنگ کرتا ہے، یا آفیسر ہے اس کے ملازم اس کو تنگ کرتے ہیں، تو یہ اگر پانی پلا دیں یا کھانے پینے میٹھی چیز پہ دم کر دیں، وہ اس کو کھلائیں گے، اس کے دل میں اللہ محبت ڈالیں گے۔ آپ نے پڑھنے کے بعد دعا بھی کرنی ہے، اور اگر ایسا نہیں، کھلا بھی نہیں سکتے، پلا بھی نہیں سکتے، اس کا تصور کر کے پھونک مار دیں اور دعا کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ لوگ ہیں، ان کو کھلانا پلانا مشکل ہے، آپ دعا کر لیں، سب کا تصور کر کے وہ خوشبو لگا کے آپ جائیں، جدھر جائیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ جل جلالہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالیں گے۔ آپ نے عمل ایسا کرنا ہے، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ ہے، درمیان میں 7 مرتبہ سورہ جمعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ جب یہ تلاوت مکمل ہو جائے تو آپ نے یا عزیز یا ودود، یا عزیز یا ودود، یا عزیز یا ودود، یا عزیز یا ودود، ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے، یہ لازمی پڑھنی ہے۔
اول آخر درود شریف ہوگا، درمیان میں سورہ جمعہ 7 مرتبہ ہوگی۔ جب یہ مکمل ہو جائے یا عزیزو یا ودودو پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے۔ جب دعا کے لیے آپ مکمل کر کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں، پھر آپ نے ایسے پانی پہ بھی اور ڈھکنا اتار کے خوشبو پہ بھی دم کر لیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں اگر بیوی چاہتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سرما اگر آنکھوں میں ڈالتی ہے تو سرمے کی شیشی پہ دم کر لیں۔ جس چیز پر بھی دم کریں گے اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے کبھی خاوند بیوی میں جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی نفرت نہیں ہوگی، کبھی درمیان کوئی بندہ گھس نہیں سکے گا۔ خوشیاں، برکتیں، رحمتیں اور اللہ کی طرف سے خاص عنایات آپ پہ ہوں گی۔ کوشش فرمائیے اللہ جل جلالہ کے قرآن سے فائدہ اٹھائیے، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیے اور اس وظیفے کو کر کے اپنی زندگی میں خوشیاں لائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔